گلگت بلتستان کی وادی ہنزا کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ اس وادی میں زمانہ قدیم کے کئی قلعے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ قلعے تاریخی شاہراہ ریشم کے اس دور کی گواہی دیتے ہیں جب چین، شمالی ہندوستان اور یورپ اس سے منسلک تھے۔ وادی ہنزا کا قلعہ بلتت 700 سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔ دریائے ہنزا کے اس پار نظر دوڑائیں تو قلعہ بلتت آج بھی پوری شان و شوکت کے ساتھ دکھائی دیتا ہے۔ 1945 تک یہ قلعہ ہنزا کے حکمرانوں کے زیر استعمال رہا۔ 1990 میں ہنزا کے آخری حکمران کے بیٹے نے قلعہ باقاعدہ طور پر بلتت ہیریٹیج ٹرسٹ کے حوالے کر دیا۔ یہ قلعہ تبت کی طرز تعمیر پر بنایا گیا تھا۔ اس سے ملتا جلتا ایک قلعہ پٹالا تبت کے شہر لاسا میں بھی موجود ہے۔ مقامی تاریخ دانوں کے مطابق ہنزا کے حکمران نے بلتستان، جسے چھوٹا تبت بھی کہا جاتا ہے، کی شہزادی سے شادی کی۔ جہیز میں آنے والے کاریگروں نے اس کی تعمیر نو کی تھی۔ قلعہ بلتت کریم آباد میں واقع ہے، جو کبھی ریاست ہنزا کا دارالحکومت تھا۔ اونچی چوٹی پر پتھروں سے تعمیر کیا گیا یہ خوبصورت قلعہ کسی ایک دور میں مکمل تعمیر نہیں ہوا، بلکہ ہنزا کے مختلف حکمرانوں نے اپنے اپنے وقت میں توسیعی کام کروائے، جبکہ آخری بڑی تبدیلی انگریزوں کے دور میں دیکھنے میں آئی۔ قلعہ بلتت کی تعمیر میں لکڑی کا بہترین کام کیا گیا ہے، جو ماہر کاریگروں کی صناعی کا بہترین نمونہ ہے۔ قلعے میں لکڑی کی بڑی بڑی کھڑکیاں، دریچے، برآمدوں کے ستون اور گیلریوں پر ابھری ہوئی لکڑی کے نقش و نگار حکمرانوں کے ذوق اور معماروں کے فن کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ 3 منزلہ یہ قلعہ مستطیل شکل کا بنایا گیا ہے۔ اس کا تہخانہ سٹوریج چیمبروں پر مشتمل ہے۔ پہلی منزل چاروں طرف سے کھلے ہال کی طرح بنائی گئی ہے۔ دوسری منزل سردیوں کے لیے بنائی گئی ہے، جس میں آڈینس ہال، گیسٹ روم، ڈائننگ ہال، باورچی خانہ اور سرونٹ کوارٹر شامل ہیں۔ تیسری منزل پر گرمیوں میں استعمال کے لیے ڈائننگ روم، آڈینس ہال، بیڈ روم اور استقبالیہ ہال بنایا گیا ہے۔ 1990 میں اس کی بحالی کا کام ہوا، جس پر 6 کروڑ روپے لاگت آئی۔ بحالی کے اس کام سے اندازہ ہوتا ہے کہ قلعہ کا بنیادی ڈھانچہ ایک دفاعی لکڑی اور پتھروں والا مینار 18ویں صدی میں تعمیر کیے گئے تھے۔ یہ مینار اور بعد میں بنائے گئے دوسرے مینار ایک ہی منزل سے منسلک ہیں۔ دوسری اور تیسری منزل قلعے کی توسیع کے دوران بنائی گئیں۔ قلعہ جس جگہ تعمیر کیا گیا ہے، وہاں زلزلوں کی کثرت کی وجہ سے زمین حرکت کرتی رہتی ہے۔ اس لیے قلعے کی پتھر کی بنیادوں کے ساتھ لکڑی کا فریم ورک بھی مہیا کیا گیا ہے، تاکہ دیواریں مضبوط رہیں۔ اس قلعے کے 62 دروازے ہیں اور 53 کمرے۔ قلعے میں داخل ہونے پر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ صدیوں پرانے دور میں داخل ہو گئے ہیں۔ قلعے کے اندر سے ہنزا ویلی کے مناظر اور راکا پوشی کا نظارہ سحر انگیز ہوتا ہے۔ قلعے میں مقامی طور پر تیار کردہ قالین اور پرانے زمانے کی ایک بندوق بھی موجود ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ روسی جاسوس نے اس وقت کے حکمران کو دی تھی۔ اس کے علاوہ ہنزا کے میر اور رانی کا شاہی لباس اور قدیم زمانے کے موسیقی کے آلات بھی موجود ہیں۔ یہ آلات ابھی تک کارآمد ہیں اور ہنزا میں ہونے والی شادیوں کی تقریبات میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ قلعے کے باورچی خانہ میں قدیم لوہے کے برتن آج بھی اس دور کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ تہ خانے کے اندر ایک جیل بھی موجود ہے۔ جس جگہ حکمران دربار لگاتے تھے وہ ابھی تک محفوظ ہے، لیکن وہاں کسی سیاح کو بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ قلعے میں وہ دستاویزات آج بھی موجود ہیں جس میں شاہراہ قراقرم کو تعمیر کرنے کے لیے چین نے یہاں کے حکمرانوں سے معاہدہ کیا تھا۔